ایک اسکول میں دو استاد تھے۔ ایک استاد بہت سخت اور اصول پسند تھے۔ اگر اسٹوڈنٹس اپنا کام نہ کریں تو انہیں سزا دیتے تھے۔ ہر اسٹوڈنٹ کے کام کو غور سے چیک کرتے، چھوٹی غلطیاں بھی پوائنٹ آؤٹ کر کے درست کرتے، کبھی بھی شارٹ کٹس قبول نہ کرتے۔ اسٹوڈنٹس سمجھ چکے تھے کہ ان کے ساتھ کوئی چالاکی نہیں کر سکتا اور وہ محنت پر مجبور تھے۔ دوسرے استاد بالکل اپوزٹ تھے، بہت نرم، بہت پیارے، سب کے لیے آسانی پیدا کرنے والے۔ ہوم ورک نہ کرنے پر کہہ دیتے کہ کوئی بات نہیں، کل کر لینا۔ غلطیاں نظر انداز کرتے، ایکسکیوزز قبول کرتے، اور اسٹوڈنٹس ان سے بہت خوش تھے کیونکہ وہ آزاد تھے۔ اسی طرح چلتا رہا۔ ایگزامس ہوئے، اب رزلٹ کا دن آیا۔ رزلٹ نے سب کو حیران کر دیا۔ رزلٹ یہ ہوا کہ جو سخت استاد تھے ان کے اسٹوڈنٹس نے بیٹر پرفارم کیا، یہاں تک کہ جو پہلے کمزور تھے وہ بھی پاس ہو گئے، اور جو سب کے فیوریٹ استاد تھے ان کے اسٹوڈنٹس اکثر فیل ہو گئے، یہاں تک کہ جو برائٹ اسٹوڈنٹس تھے انہوں نے بھی بس ٹھیک ٹھاک ہی پرفارم کیا۔ ایسا کیوں ہوا؟ کیونکہ یہ انسان کی فطرت ہے۔ صرف نرمی ہو تو معاملہ بگڑ جاتا ہے۔ اکاؤنٹیبلٹی بہت امپورٹنٹ ہے۔ اگر ہم سورہ فاتحہ میں دیکھیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم، بہت زیادہ مہربان، بہت زیادہ رحم کرنے والا۔ پھر فوراً اگلی آیت میں کیا فرمایا؟ مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک۔ اللہ تعالیٰ بہت مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے، اور حساب کے دن کا مالک بھی ہے۔ یعنی ہم سے بڑا گناہ بھی غلطی سے ہو جائے تو ہم نا امید نہ ہو، کیونکہ اللہ مہربان ہے۔ لیکن کسی بھی گناہ کو چھوٹا نہ سمجھیں، بلکہ اس سے بچیں، کیونکہ وہ جزا کے دن کا مالک بھی ہے، وہ پکڑ کر سکتا ہے۔ اس کی رحمت کو فار گرانٹیڈ نہ لیں اور خود کو امپروو کرنے کی کوشش کریں، بیکاز اللہ از مرسیفل بٹ اللہ از آلسو دا جج۔ المالک، سارے جہان کا حقیقی مالک۔ جو چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں وہ ان کا بھی مالک ہے، جو چیزیں ہمیں نظر نہیں آتی وہ ان سب کا بھی مالک ہے۔ وہ ہر چیز کا مکمل اختیار رکھنے والا ہے۔ ہمارا جسم، ہماری جان، ہمارا مال، ہماری اولاد، ہمارا وقت، سب کچھ اللہ کی ملکیت ہے، اور وہ قیامت کے دن کا بھی مالک ہے۔ ہم بھی چیزیں اون کرتے ہیں، ہمارا گھر ہوتا ہے، ہماری گاڑیاں ہوتی ہیں، لیکن ہم ہمیشہ اس کے مالک نہیں ہوتے۔ ہماری اونرشپ ٹیمپریری ہوتی ہے۔ ہم سے پہلے ان کا مالک کوئی اور تھا اور ہمارے بعد کوئی اور ہوگا، لیکن اللہ ہمیشہ سے مالک تھا، ہے اور رہے گا۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ راجعون، بے شک ہم اللہ ہی کے ہیں اور اسی کے طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ یہ ہماری پوری زندگی کا فلسفہ ہے کہ سب کچھ اسی کا ہے اور اسی کے پاس جانا ہے۔ اسی روٹ سے اللہ تعالیٰ کا نام ہے الملک، حقیقی بادشاہ، پورے جہان کا بادشاہ، وہ ذات جو پوری کائنات پر حکومت کرتی ہے۔ زمین، آسمان، انسان، جنات، فرشتے، وقت، زندگی، موت، سب اسی کے اختیار میں ہے۔ دنیا میں بھی بادشاہ ہوتے ہیں، لیکن ان کی حکومت کچھ محدود حصے تک ہوتی ہے، اور وہ کمزور ہوتے ہیں، ان سے غلطیاں بھی ہوتی ہیں، وہ بیمار بھی ہوتے ہیں، ان کی حکومت بھی محدود ہے اور زندگی بھی۔ وہ اپنی جان کی حفاظت بھی خود نہیں کر سکتے، وہ گارڈز کے محتاج ہوتے ہیں۔ انہیں اپنی حکومت قائم رکھنے کے لیے لوگوں کی سپورٹ چاہیے۔ اگر وہ بغاوت کر دیں تو حکومت خطرے میں آ جاتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ اگر تمام انسان اور جن پہلے سے لے کر آخر تک سب کے سب نافرمان ہو جائیں تو اللہ کی بادشاہی میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔
وہ کسی کا محتاج نہیں، اسے کسی کی ضرورت نہیں۔ اللہ کی بادشاہی ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ جب کچھ نہیں تھا تب بھی وہ بادشاہ تھا، اور قیامت کے دن جب سب کچھ ختم ہو جائے گا تب بھی صرف ایک بادشاہ باقی رہے گا، اللہ۔ ہمارے مطابق دنیا میں مالک اور ملک میں کیا فرق ہوتا ہے؟ انسانوں میں اونرشپ اور اتھارٹی دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ ہو سکتا ہے کسی کے پاس یہ دونوں ایک ساتھ نہ ہو۔ فار ایگزامپل، ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم اس گاڑی کے بادشاہ ہیں، اور ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ کوئی اس ملک کا مالک ہے۔ گاڑی کا مالک ہوتا ہے اور ملک کا بادشاہ، رائٹ؟ بادشاہ کے پاس اتھارٹی ہوتی ہے، اس کا حکم چلتا ہے، وہ سزا دے سکتا ہے، ریوارڈ دے سکتا ہے، لیکن وہ ملک کے ہر چیز کا مالک نہیں ہوتا۔ میرے کنٹری کا کوئی پی ایم ہے، اس کے پاس پاور ہے، لیکن میرا گھر میرا ہی رہے گا، میرے پیسوں پر میرا ہی حق ہے۔ یعنی بادشاہ کے پاس پاور ہے لیکن کمپلیٹ اونرشپ نہیں، اور مالک کسی چیز کو اون کرتا ہے لیکن اسے کمپلیٹ فریڈم نہیں ہوتا کہ جو چاہے کرے۔ میری گاڑی ہے کہہ کر جیسے مرضی نہیں چلا سکتا، رولز اینڈ ریگولیشنز فالو کرنے پڑیں گے، اسپیڈ لمٹ، ٹریفک رول سب فالو کرنا پڑے گا۔ یعنی اونرشپ ہے لیکن کنٹرول نہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے پاس کمپلیٹ اونرشپ بھی ہے اور کمپلیٹ کنٹرول بھی، اس لیے وہ مالک الملک ہے۔ مالک الملک، وہ صرف چیزوں کا مالک نہیں ہے، اور صرف حکم دینے والا نہیں ہے، قانون بنانے والا نہیں ہے، بلکہ اونرشپ اور اتھارٹی دونوں کا مالک ہے۔ وہ ملکیت کے کانسیپٹ کا بھی مالک ہے۔ Allah owns the very idea of power, rule, authority, and ownership itself. Power itself belongs to Allah. Authority itself belongs to Allah. دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ دنیا میں جو بھی پاور ہمیں نظر آتی ہے وہ اصل پاور نہیں بلکہ پرمیشن ہے۔ Nothing works on its own. ہم کہتے ہیں میڈیسن ورک، کنیکشن ہیلپ، بٹ اللہ allowed it to work۔ پاور کا کانسیپٹ، اتھارٹی کا کانسیپٹ، کنگشپ کا کانسیپٹ سب اللہ کی ملکیت ہے۔ حکومت اللہ دیتا ہے۔ جو پرائم منسٹرز ہیں، چیف منسٹرز ہیں، پریزیڈنٹس ہیں، سب اللہ کی اجازت سے ہیں۔ وہ جسے چاہے حکومت دے، جس سے چاہے چھین لے، جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلیل کر دے۔ پاور دینا بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے، پاور لینا بھی، عزت دینا بھی اور ذلت دینا بھی۔ Everything is under his control۔ ہم المالک کے بندے ہیں، الملک کے بندے ہیں، مالک الملک کے بندے ہیں۔ ہم سے ان اسماء کے کیا تقاضے ہیں؟ ہم امانتوں کی حفاظت کریں۔ جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے وہ اصل میں ہمارا ہے ہی نہیں، ہم صرف اس کے ٹیمپرری کیئر ٹیکرز ہیں۔ ہمارا پیسہ اللہ کا دیا ہوا ہے، ہمارا جسم اللہ کی امانت ہے۔ میرا جسم میری مرضی نہیں، اللہ کی امانت، اللہ کی مرضی۔ ہماری آنکھیں، زبان، وقت، انرجی، انٹیلیجنس، انفلوئنس سب امانت ہیں، اور ہم سے ایک دن سوال ہوگا کہ پیسے کہاں خرچ کیے، طاقت کس کام میں لگایا، زندگی کیسے گزاری۔ اس لیے ہمیں تمام نعمتوں کو ان کاموں میں لگانا ہے جس سے اللہ راضی ہو، اور اس سے حفاظت کرنی ہے جس سے اللہ نے روکا ہے۔ ہم یہ یاد رکھیں کہ ہم کس کے بندے ہیں۔ ہم یہ نہ سمجھیں کہ کوئی بندہ پاورفل ہے، وہ مجھے دے سکتا ہے۔ ہم خود کو نہ گرائیں، ہم اپنی ڈگنیٹی، اپنی سیلف ریسپیکٹ نہ بیچیں۔ بیکاز پیپل ڈونٹ اون آؤٹ کمس، اللہ ڈز۔ رزق چاہیے اللہ سے مانگیں، عزت چاہیے اللہ سے مانگیں، شفا چاہیے اللہ سے مانگیں، حلال طریقے سے ایفرٹس کریں، اسباب اختیار کریں، لیکن کسی کو مالک نہ سمجھیں۔ دنیا میں جو بھی بندہ پیسے کا غلام ہے، اسٹیٹس کا غلام ہے،
لوگوں کے اوپینینز کا غلام ہے، وہ اصل میں آزاد ہے ہی نہیں۔ ہم آزاد تب ہوں گے جب یہ سمجھ لیں کہ یہ ساری چیزیں ٹیمپرری ہیں، پھر ہم کسی لاس پر بھی ٹوٹیں گے نہیں، کیونکہ جو گیا وہ اللہ کا تھا۔ ہم نے کچھ نہیں کھویا، وہ ہمارا تھا ہی نہیں۔ اللہ جب چاہے دے دے، جب چاہے لے لے۔ ہمیں تکلیف ضرور ہوگی، لیکن یہ یقین کہ میرا رب جو لیتا ہے وہ ضائع نہیں کرتا، ہمارے غم کو بھی عبادت بنا دے گا۔ اور جب اللہ تعالیٰ کوئی نعمت دیں گے تو ہم اترائیں گے نہیں، بلکہ دونوں کو ٹیسٹ سمجھیں گے، غم میں صبر کا ٹیسٹ اور خوشی میں شکر کا ٹیسٹ۔